باب و حفظ سر، رازداری کی حفاظت۔ اس میں 3 حدیثیں ہیں بلکہ 4 ہیں، 1 2 3 4 حدیثیں۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے، اس باب کو باندھنے کا امام نووی کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی راز کی بات کرے نا، اس کو راز رہنے دو، بس اس کو مطلب عیاں نہ کرو۔ کوئی بات کرے تو آپ کو بتا رہا ہے راز کی بات ہے تو آپ اس کو عیاں نہ کرے، بہت اچھی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کا قول وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ آیت لائے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین درجہ میں وہ شخص ہوگا جو عورت سے مباشرت کرے اور وہ اس کے ساتھ ہم بستر ہو، پھر وہ اس کے راز کی تشہیر کرے۔ بدترین درجے میں وہ ہوگا قیامت کے دن جو رات کی باتیں اپنی زوجہ کی دن میں لوگوں سے کرتا ہے۔ کتنی بڑی خطرناک بات ہے کہ یہ گھر کی بات ہم نے باہر نہیں کرنی، دوسروں مطلب بتانا ہے عوام کو بھائی یہ چیزیں اللہ کے نبی نے منع فرمائی ہیں۔ آگے طویل حدیث ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، میں نے آپ کو خلاصہ بتانا ہے کہ حضرت عثمان غنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیوہ ہوئے، ان کے شوہر فوت ہوئے، تو آپ نے چاہا کہ میں ان کی شادی کر لوں۔ تو حضرت عثمان کے پاس آئے کہ تم نے ابھی شادی نہیں کی، تو میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی سے تمہارا رشتہ قائم ہو جائے۔ تو انہوں نے معذرت اختیار کر لی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ملاقات ہوئی، ان سے کہا کہ آپ اگر شادی کرنا چاہیں تو ان کے یہاں عیب نہیں تھا، 2 شادیاں 3 شادیاں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی، خیر کہ عثمان نے جو جواب دیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ السلام نے خود اپنا رشتہ بھیج دیا کہ حفصہ ہمارے جو ہے وہ ہاں ہوگی، یعنی کہ ہماری زوجہ۔ تو حضرت عمر کی بیٹی نبی علیہ السلام کی بیوی بن گئی، بڑا رتبہ پا لیا۔ تو اس کے بعد حضرت ابوبکر کی جب ملاقات ہوئی ایک دن، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم ناراض تو ہو گئے کہ میں نے جواب نہیں دیا؟ ان کا بالکل ہی ناراض۔ تو کہتے ہیں اس لیے جواب میں نے آپ کو جواب نہیں دیا کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے حفصہ کا ذکر کیا تھا، تو مجھے اگلا صفحہ کہ ذکر فرمایا تھا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کرنا نہیں چاہتا تھا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ ترک فرما دیتے تو میں حضرت حفصہ کی عقد نکاح میں قبول کر لیتا۔ تو وہ راز کی بات نبی علیہ السلام نے حفصہ کا ذکر کیا تھا، ایسے پیرائے میں کہ مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ نبی علیہ السلام ان سے نکاح فرمائیں گے، عقد فرمائیں گے، تو میں نے اس راز کو راز رکھا۔ یہ حدیث اس بات کی طرف نشاندہی کرتی کہ ہم سے اگر کوئی بات کرے تو ہمیں اس کو راز، جیسے نا بات جو ہے وہ سمندر میں چلے گی۔ تیسری حدیث یہ بھی اسی راز پر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات بیٹھی تھیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ جب نبی علیہ السلام کے آخری ایام تھے تو آپ علیہ السلام کو بڑی خوش ہوئی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے قریب بیٹھی، آپ علیہ السلام نے گفتگو کی تو وہ رونے لگیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ہنسنے لگیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ پہلے رو رہی تھی، یعنی کہ رونے سے مراد کہ آنکھوں سے آنسو، غمگین تھیں، بعد میں آپ بڑی خوش نظر آ رہی تھیں۔ تو فرمایا کہ راز کی بات ہے، نہیں بتائی۔ کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، تو اس کے بعد پھر حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے کہا دیکھو میں تمہاری ماں ہوں تو مجھے بتا دو۔ تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میرے ابا جان نے یہ فرمایا کہ اب میرے پاس جبرائیل ویسے ہر سال ایک بار آتا ہے تلاوت، یعنی ہم دور کرتے ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں، اس بار 2 مرتبہ آیا ہے، تو مجھے اس کی طرف اشارہ ہو گیا کہ میں اس سال اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو میں رونے لگی۔ پھر مجھے میرے ابا جان نے سرگوشی فرمائی اور فرمایا آخری 2 لائنیں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اے فاطمہ کیا تم مومن عورتوں یا اس امت کی عورتوں کے سردار ہونے پر راضی نہیں؟ کہ تم مومن عورتوں کی سردار ہو اور کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ تو فرمایا میں سن کر پھر مسکرا پڑی۔ تو ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی، یعنی میں جا رہا ہوں تو سب سے پہلے تو آ کے مجھے ملے گی۔ تو 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا۔ تو یہ راز کی بات انہوں نے پہلے نہیں بتائی، جب انہوں نے پھر کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں مجھے بتاؤ۔ پھر اگلی جو آخری روایت اسی پر ہے، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں
کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، آپ نے ہمیں سلام کیا، پھر مجھے کسی کام کے لیے بھیج دیا، چنانچہ مجھے والدہ ماجدہ کے پاس پہنچنے میں دیر ہو گئی، میں حاضر ہوا تو والدہ نے پوچھا کیا بات رکاوٹ بنی، دیر کیوں کی ہے تم نے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام کی غرض سے بھیجا تھا، پوچھا کیا کام تھا، میں نے عرض کیا یہ ایک راز ہے۔ یہ کیا ہے؟ راز۔ فرمایا ماں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز کسی کو نہ بتانا، یہ ماں نے فرمایا کہ بیٹا راز تھا تو راز۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم اے ثابت، آپ کے شاگرد ثابت بنانی، اے ثابت اگر میں یہ راز کسی کو بتاتا تو تمہیں بتاتا، اب میں نے تمہیں بھی نہیں بتانا کیونکہ یہ راز کی بات تھی۔ تو ہمارے دوست احباب جو ہم سے بات کرتے ہیں تو ہم ان باتوں کو نہ پھیلائیں، راز کو راز میں رہنے دیں۔ اور میرا اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کے دوست ہوتے ہیں تو دوست ایک دوسرے سے راز کی باتیں کرتے ہیں، لیکن بعض کا جب بچھڑ جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، تو اچھا دوست وہ ہے کہ ان پرانی باتوں کو نہ چھیڑے، نہ بتائے۔ لیکن جو لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پھر جو ہے اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ جب وہ دوست تھے انہوں نے ان کو باتیں بتائی تھی، وہ باتیں پھر لوگوں میں عام کرتا ہے، یہ اچھے دوست کی علامت نہیں ہے، یہ اچھے انسان کی علامت نہیں ہے، بلکہ آپ اچھے انسان اس طرح ہیں کہ وہ باتیں اس طرح چھپا لیں کہ اس کو یقین ہو جائے کہ یار اتنا اچھا آدمی ہے کہ ہمارا اختلاف بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس نے میری راز کی باتیں کسی کو نہیں بتائی، تو بڑی خوشی ہوگی۔ تو یہ ہم نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔